اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے لوگوں، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد آصف نعیم اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے پاکستان کے اندر معاشرتی بگاڑ کی وجوہات اور اس کا مؤثر علاج۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی بگاڑ ہے کیا۔ تو یاد رہے کہ حقدار کو حق نہ ملنا یہ معاشرتی بگاڑ کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ جھوٹ، خود غرضی، منافقت، ناپ تول میں ہیرا پھیری، ناانصافی، یہ سب معاشرتی بگاڑ کی علامتیں ہیں۔ بڑوں کی عزت نہ کرنا، چھوٹوں سے پیار نہ کرنا، بد اخلاقی، چوری چکاری۔ اور یاد رہے کہ معاشرتی بگاڑ اچانک پیدا نہیں ہوتا، اس کے لیے ہمارے رویے، ہماری عادات اور ہماری روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو سرگرمیاں ہیں، ان کے اندر آہستہ آہستہ تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اپنے دائیں بائیں اگر دیکھیں تو ہمیں معاشرتی بگاڑ کی کئی وجوہات نظر آتی ہیں۔ بحیثیت ایک طالب علم کے اور بحیثیت ایک معلم ہونے کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرتی بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ تعلیمی انحطاط، یعنی کہ تعلیم کا جو نظام ہے پاکستان کے اندر، اس میں تربیت کا عنصر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارا تعلیمی نظام ہے۔ دوسرے نمبر پر خود غرضی اور مفاد پرستی نے ہمارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تیسری بات ناانصافی اور کرپشن ہے جو معاشرے کو دمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ چوتھی بات والدین کی عدم توجہ ہے۔ کوئی وقت تھا کہ والدین خود بھی توجہ رکھتے تھے، نماز کی پابندی تھی، گھروں کے اندر قرآن پاک پڑھا جاتا تھا گھروں کے اندر، اور والدین خصوصی طور پر والد صاحب اپنے بچوں کو مسجد میں لے جانا اپنا اولین فرض سمجھتے تھے۔ بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ سے کرنے لگا ہوں کہ پاکستان میں معاشرتی بگاڑ کے وجوہات کون کون سی ہیں۔ اس کے اندر استاد کا وہ جو مثبت کردار ہونا چاہیے تھا وہ مثبت کردار نہیں ہے۔ استاد نے تعلیم کو کاروبار بنایا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ایک معاشرتی بگاڑ کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ یہیں سے رکھی گئی ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ معاشرتی بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ارباب اختیار کی بے حسی ہے۔ اگر بغور جائزہ لیا جائے اور جان کی امان پاؤں تو گزارش کروں کہ یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ارباب اختیار نے اپنا کردار صحیح طرح سے نہیں نبھایا اور ابھی تک نہیں نبھایا جا رہا۔ معاشرتی بگاڑ کے اندر میڈیا کا منفی کردار جب تک ڈسکس نہ کیا جائے ہمارا یہ آج کا عنوان جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ تو میڈیا کا جو کردار ہے وہ چاہے الیکٹرانک ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، تو یہاں معاشرتی بگاڑ کو فروغ ملا ہے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ خاص طور پہ پرنٹ میڈیا تو اب ویسے ہی لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، تو جو سوشل میڈیا ہے اور الیکٹرانک میڈیا ہے وہاں پر جو صحافت ہے وہ برائے فروخت ہو چکی ہے۔ اس لیے جو میڈیا کا کردار تھا، مثبت کردار، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔
معاشرتی بگاڑ میں ہم پھر پلٹتے ہیں تعلیم کی طرف کہ تعلیمی نظام کے اندر یکسوئی نہیں پائی جاتی. کوئی ایک نظام نہیں ہے پاکستان کے اندر. بہت سے نظام جو ہیں وہ پیرالل چل رہے ہیں. کچھ تعلیمی نظام ہیں بڑے لوگوں کے لیے، کچھ تعلیمی نظام ہیں درمیانے لوگوں کے لیے، اور کچھ تعلیمی نظام ہیں بالکل پسے ہوئے طبقے کے لیے. تو یہ وہ نظام ہے، تعلیمی نظام ہے کہ اس کے اندر یکسوئی نہیں، اور آئے دن جو ہے وہ نظام تبدیل ہوتا رہتا ہے. کبھی فلاں کی کاپی کر لی، کبھی فلاں کی کاپی کر لی. تو اس وجہ سے پاکستان کے اندر معاشرتی بگاڑ اپنی جڑیں جو ہے وہ مضبوط کر رہا ہے. معاشرتی بگاڑ کی وجوہات میں آپ جس بھی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں وہی لگتا ہے کہ سب سے بڑی تو یہی لگتی ہے. اب نواں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑے عہدے دار ہیں یا بڑی بڑی سیٹوں کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے قلم سے جو فیصلے ہوتے ہیں، تو ان کی ترجیحات ہی اور ہیں. ان کی ترجیحات کے اندر معاشرے کی اصلاح ہے ہی نہیں. ان کی ترجیحات اپنے پیٹ کے گرد ہی گھومتی رہتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑا ایک معاشرتی بگاڑ ہے. 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر مثالی کردار جس کو لوگ فالو کرتے ہیں اس کی بڑی کمی ہے. آبادی تو بے تحاشا ہو گئی ہے، لیکن وہ جو اقبال کہتے تھے نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز، وہ لوگ نہیں ہیں ہمارے اندر. تو جب تک وہ لوگ نہیں آئیں گے، مثالی کردار ہمارے کو سامنے نہیں آئے گا، تو ہم معاشرتی بگاڑ کا اسی طرح شکار رہیں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا مسائل کو بیان کرنا ایک مشغلہ ہے. آئیے ہم آپ کو اس کا حل بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس معاشرتی بگاڑ کا حل کیا ہے. سب سے پہلے کردار سازی اور اخلاقی اقدار کو پروان چڑھانا ہے. اب اس کے لیے تعلیمی نظام کو ہی ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور تعلیمی نظام کے اندر والدین کی انوالومنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور والدین کو بھی اساتذہ کے ساتھ مل کر اس اہم ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. دوسری بڑی بات ہے کہ عدالتی نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. آج پاکستان کے اندر بڑی ہی بدقسمتی ہے، اور بڑی ہی تکلیف کے ساتھ یہ بات آپ سے میں کر رہا ہوں کہ عدالتی نظام کا جنازہ ہی اٹھ گیا ہے. اور اب معلوم نہیں کہ یہ کیسے ٹھیک ہو پائے گا. اس کے لیے ارباب اختیار کو ہی پھر سوچنا پڑے گا کہ وہ کیسے عدالتی نظام کو اسٹرانگ بنا سکتے ہیں. معاشرتی بگاڑ کا تیسرا جو اس کا علاج ہے وہ تعلیمی نظام کو نئے سرے سے استوار کرنے کی ضرورت ہے. میری تو یہ رائے ہے، میں تو یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ کسی ترقی یافتہ ممالک کو کہ اس کے تعلیمی نظام کو فالو کر لیا جائے. میرے ذہن میں جاپان کا جو نظام ہے وہ بڑا ہی بہترین ہے، کہ اس کے اندر کتابوں کی بھرمار اور چیزوں کو رٹا لگوانے کی کوشش سے ہٹ کر ان کردار سازی کے اوپر فوقیت دی جاتی ہے. اور میں نے سنا ہے کہ پہلے 3 سال تک اسکول میں بچہ جاتا ہے، اس کے لیے وہ بکس کا نظام نہیں ہے، صرف کردار سازی کرتے ہیں. اور اس کے اندر بچہ جو ہے وہ تربیت حاصل کرتا ہے، دوسرے کی مدد کرنا سیکھتا ہے، اور سچ بولنا سیکھتا ہے، آنیسٹی سیکھتا ہے. جتنی بھی معاشرتی اقدار ہوتی ہیں وہ بچوں کو 3 سالوں کے اندر سکھائی جاتی ہیں. اور ویری انٹرسٹنگ کہ کوئی کتاب جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور وہ دیکھ لیجئے گا کہ اس کی مثالیں لوگ دیتے ہیں کہ وہاں پر 30 سال گزر گئے، کوئی چوری کی واردات نہیں ہوئی اور کوئی تھانے کے اندر رپورٹ نہیں ہوئی. دوسرا علاج یہ ہے کہ سچائی اور ایمانداری کو فروغ دیا جائے. اور وہ کیسے فروغ دیا جائے؟ پھر ہم گھما کے
تعلیمی نظام کے اوپر آ جاتے ہیں کہ تعلیمی نظام آپ کا ایسا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی تربیت کا کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے، کاروبار کے دوران والدین جو ہیں وہ تعلیمی نظام کا تھوڑا بہت حصہ جو ہے وہ بنے۔ اور کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اساتذہ اپنا مثالی کردار ادا نہ کریں، اور اساتذہ اپنا مثالی کردار والدین کی ہیلپ کے بغیر نہیں کر سکتے۔ لہٰذا دونوں لوگوں کو، یعنی اساتذہ کو اور والدین کو، اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ کوئی زمانہ تھا کہ میڈیا کو لوگ ایک جہاد کے طور پر لیتے تھے اور سچ اور سچائی کا ساتھ دیتے تھے، سچ بیان کرتے تھے، سچ لکھتے تھے کتابوں کے اندر، اخبارات کے اندر، میگزین کے اندر۔ لیکن جوں ترقی کرتا گیا میڈیا، اسی طرح سے وہ زرد صحافت کا جو ہے وہ چرچا وہ بھی ساتھ ہی ہوتا گیا۔ یعنی میڈیا نے جتنی ترقی کر لی ہے وہ ساری کی ساری اب منفی پہلوؤں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ خدمت خلق اور اجتماعی ذمہ داری کا احساس بیدار کرنا۔ میں کے بجائے ہم کا لفظ جو ہے وہ زبان پر آنا چاہیے۔ جس طرح ہم پہلے بچوں کو یہ سکھاتے تھے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا سکول ہے، اس کے بجائے یہ ہونا چاہیے یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا وطن ہے اور یہ ہمارا سکول ہے۔ میں کی بجائے ہمارا جو ہے یہ اجتماعی ذمہ داری کے احساس کو بڑھا دے گا۔ آٹھویں بات ہے جی، بڑی ہی امپورٹنٹ ہے کہ وقت کی قدر کو پہچاننا ہے اور نظم و ضبط کا پابند بنانا ہے، اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کے بھی۔ ایسے حالات و واقعات، ایسی سوچ ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم وقت کے پابند ہو جائیں، کیونکہ فطرت کا یہ قانون ہے کہ جس نے وقت کو پہچان لیا، جس نے وقت کی قدر کو پہچان لیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور وہ معاشرہ جس نے وقت کو ترجیح دی وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں معاشرتی بگاڑ کے علاج کی، تو اس میں 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ کرپشن سے نفرت کا نعرہ بلند ہونا چاہیے، اور یہ نعرہ بلند ہونا چاہیے کہ چھوٹی کرپشن بڑی تباہی کی بنیاد ہوتی ہے۔ اور کرپشن کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ میں بحیثیت ایک طالب علم اور بحیثیت ایک استاد کے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تعلیمی اداروں سے، بہت سے تعلیمی اداروں کے اندر نقل کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ پروان اس لیے چڑھایا جاتا ہے کہ طالب علم جو ہے وہ سہل پسندی اور آرام پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ نقل کے ذریعے امتحان پاس کر کے نمبر اچھے لے لیتا ہے۔ اس سے اساتذہ کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکی جاتی ہے، اور والدین کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکی جاتی ہے، اور وہی بچے جب عملی زندگی کا حصہ بنتے ہیں تو پھر وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، وہ کرپشن کو کرپشن نہیں سمجھتے، تو وہ پیسے اکٹھے کرنے کی دوڑ کے اندر لگ جاتے ہیں، اور اس طرح معاشرہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ گزارش کروں گا کہ ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچہ شروع سے ہی نقل کا عادی ہو جاتا ہے، اور وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ مؤثر علاج میں آخری بات میں کروں گا وہ یہ ہے کہ ایک روحانی تربیت کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ بچے کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرف مدعو کرنا چاہیے، اور ایسے پیرنٹس جو ماشاءاللہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ہاتھ سے زکوٰۃ اور خیرات جو ہے وہ دلوایا کریں، تاکہ ان کا رجحان بنے، ان کا ٹرینڈ بنے۔ اور والدین سے گزارش کی جاتی ہے کہ جب بھی وہ نماز پڑھیں تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، انہیں کہیں کہ یہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا آپ نے نماز کے لیے سارے کاموں کو چھوڑ کر، ساری مصروفیات کو چھوڑ کر، جو ہی اذان کا وقت ہوتا ہے
تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نماز ادا کریں اور اپنے بچوں کو بھی نماز ادا کریں۔ اس کے علاوہ جو اکثر میں آخری بات کہتا ہوں کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیارے ملک، اس پیارے پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔